بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ جل جلالہ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسندید فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، ہوا یہ کہ تجھ سے مجھے بلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعان کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، برے سینوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعے کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کے سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ جل جلالہ کی، میں یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور کنگڑیالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ لہذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی
اس نے اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلا بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث و فقہ کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اعذار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز اعذار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آتی تھیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے۔ یہ ہے کہ کسی ایک کو عذر ہو، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔